السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں علینا شگری۔ فیض آباد دھرنے کی انکوائری کمیشن رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا۔ ذرائع کے مطابق 149 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اس بات کا سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، کس ادارے کا کردار اس میں ملوث تھا، کون سے عناصر اس کی سرپرستی کر رہے تھے۔ البتہ دھرنے سے متعلق جو اہم نام زیر گردش تھا، جس پر مختلف سیاستدانوں کے پے در پہ بیانات آ رہے تھے، انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس کیس سے بری الذمہ قرار پائے۔ 3 رکنی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی۔ جنرل فیض حمید کے دستخط پر اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی اتفاق کیا تھا۔ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ میں دی گئی ہدایت پر بھی عمل کیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف، احسن اقبال، زاہد حامد، آفتاب سلطان سے بھی ایجنسیوں کے کردار کا پوچھا گیا۔ تمام متعلقہ گواہان نے کسی بھی ادارے یا شخصیت کے کردار سے انکار کیا، لہٰذا کمیشن کے لیے کسی بھی ایجنسی یا شخصیت کو دھرنے سے جوڑنا ممکن نہیں۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی۔ جڑواں شہروں کی پولیس میں رابطے کے فقدان کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی، جس کے باعث خون خرابہ ہوا۔ کمیشن کی اس رپورٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شہباز حکومت پنجاب میں معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کرنے میں ناکام رہی، اور بہرحال اس کے بعد 25 نومبر 2017 کو آئی ایس آئی کے تعاون سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد مظاہرین منتشر۔ دھرنے کے دوران فوجی افسران، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیاں بھی دی گئیں۔ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی، یعنی حکومت نے جو بال اداروں کی جانب پھینکی تھی وہ واپس سیویلین کی طرف لوٹ آئی۔ نون لیگ کے قائدین سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات لگاتے رہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ فیض آباد دھرنا کیس خود فیض حمید صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے؟ صرف یہی نہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی فیض حمید کو ہی سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ بڑی جو ہے واقعات ہیں اس دھرنے کے جو آپ کو ماسٹر مائنڈ کی طرف جو ہے لے کے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے انسسٹ کرتا ہے کہ میں اس میں گواہ بنوں اس ایگریمنٹ کے اوپر، جنرل فیض جنرل فیض صاحب اصرار کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ جب تک میں سائن نہیں کروں گا آپ کا یہ معاہدہ جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح بات ہے نا۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ حکومت کا تھا، غلط تھا یا درست، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ میں جو کچھ حکومت نے کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ہم نے اپنا سٹینڈ لیا، اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا، وہ غلط تھا، صحیح تھا، سب اس میں شامل تھے۔ میرے وزیر اس میں شامل تھے، احسن اقبال صاحب شامل تھے، تو میری رضامندی تھی۔ میں اس موقع پہ نہیں تھا، لیکن جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ میرا فیصلہ ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ معاشی طور پر چیلنجز میں گھری نون لیگ کی حکومت اب دیگر چیلنجز میں بھی گھر چکی ہے۔ اپوزیشن نے فیض آباد دھرنے کی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے اور بھاول نگر واقعے پر انکوائری کمیشن جس کی سربراہی وہ چاہتے ہیں کہ جج صاحب کریں، اس کا مطالبہ کیا ہے کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے۔ اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو۔ اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ جہاں ایک طرف اپوزیشن انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، وہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی کوئی وقت نہیں اور حکومت اسے مسترد کر دے۔ ادھر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے رکن انتظار پنجوٹا صاحب نے بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج ملاقات کے بعد پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھر ٹوٹے، ہمیں تو انصاف نہیں ملا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کم از کم بھاول نگر واقعے پر پولیس کے ادارے کو ہی انصاف دیتے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے، لوگوں کے جہیز کے سامان اٹھائے گئے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رکی۔
कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अदालतों से रिलीफ की मुंतज़िर तहरीक इंसाफ ने आज एक और इंकशाफ किया। बानी पीटीआई से मुलाकात में एक नई बात सामने आई और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी इंकशाफ किया कि आज मुलाकात खान साहब से एक ऐसे कमरे में करवाई गई जिसमें ग्लास की दीवार थी और शीशे लगाए गए थे और ताकि करीब से जो है वो बात ना कर सके जाए, और साथ साथ ये भी कहा कि ये सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है वो कंटेम्प्ट पिटिशन भी लेकर जाने की बात की गई है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि शीशे के कमरे में तो मुलाकात कराई गई, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बल्ब का जिक्र किया जो वो समझते हैं कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ नस्ब किया गया कमरे में, और साथ साथ उनका ये भी ख्याल है कि जेल हुकाम जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मौजूद मुलाकात में नहीं होने चाहिए, वो भी मौजूद थे। साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नाज़ी इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खोसा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन करा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खोसा साहब, आज फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी डिटेल सामने आई है। रिपोर्ट तो अलबत्ता आपकी जमात ये मुतालबा कर रही है कि उसको मंजर आम पर लेकर आया जाना चाहिए, बट जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई, और साथ ही जो उस वक्त की पंजाब हुकूमत थी जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब जो आज हमारे माशाल्लाह से वज़ीर आज़म भी हैं, वो उसकी सरबराही कर रहे थे, और उन्हीं पर इल्ज़ाम भी उनको ज़िम्मेदार भी ठहराया गया है कि उनका एक फेलियर था कि वो इस धरने को काउंटर नहीं कर सके। सो इन शॉर्ट खोसा साहब, ये जो फैज़ाबाद धरने का मिसाइल है इसका रुख एक बार हम फिर से ये सिविलियन की तरफ होता देख रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ की कौन सी हुकूमत है? आप समझ रही हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर है। जो शख्स अपना जो है वज़ीर ख़जाना नहीं बना सकता है, जो अपना वज़ीर दाखिला नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसी वजारत उज़्मा होगी जो दाखिली तौर पर भी नहीं कर सकते और ख़जाना पर्स भी उनके जो है कंट्रोल में ना हो। वैसे ही ये फैज़ाबाद धरना देखें, वो वज़ीर आला थे उस वक्त पंजाब के, उन्होंने बड़े आराम से अपने जो है सारी टेरिटरी को जो है अबूर करवा कर उस धरने को यहाँ फैज़ाबाद पुल पर आकर रोक दिया इस्लामाबाद में। तो ये जाहिर है कि वो सहूलतकार थे, यकीनी बात है। और फिर अगर DG उस वक्त के जो है जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोई वहाँ जाके पैसे बांटे या उनको जो है उनकी मर्ज़ी से वो आए थे या उठे थे या बैठे थे या जो भी है, तो ये तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खौफनाक एक फाइंडिंग्स हैं जिस पर बिल्कुल होना चाहिए, इस पे जो है अमल होना चाहिए। आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसको अमल दरामद करवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। इसमें तो यकीनी बात है कि शहबाज शरीफ पर ये हर्फ आता है और ये वजारत उज़्मा। हम तो पहले कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार जो है, जो अपने हल्के से नहीं जीते हुए, मैंने खुद एतराज़ किया था उमर अयूब की जानिब से मोहतरम शहबाज शरीफ पर कि ये जो है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हैसियत से ये नाअहल हैं। और ये और बात है कि हमारी उस बहस व तमहीज़ के बाद अगरचे स्पीकर अयाज सालिक ने हमारी उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और उनकी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, लेकिन बाहर कैफ अब तो बिल्कुल इस फैज़ाबाद धरने की इस फाइंडिंग्स के बाद, इंक्वायरी फाइंडिंग्स के बाद तो कोई हक नहीं बनता कि वो वज़ीर आज़म रहे। उनको फ़ौरन सबकदोश हो जाना चाहिए। अगर तो कोई महज़ब मुल्क का यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई ऐसी फाइंडिंग्स आई होती तो वो तो उसी वक्त जो है अपना ओहदा छोड़कर
جو ہے وہ بٹ کوسا صاحب عہدہ چھوڑنا تو دور کی بات، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اب سے کچھ دیر پہلے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس رپورٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ جو کمیشن کے ممبران ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اور اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی، اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں کہ نہیں۔ سو ایک کمیشن جو کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر قائم کیا جاتا ہے، اس کمیشن کی رپورٹ کی واقعی کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے؟ دیکھیں کون فرما کون رہے ہیں پہلے یہ تو بتائیں۔ خواجہ آصف صاحب خود ہارے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریحانہ ڈار سے یہ بری طرح سے شکست خوردہ اپنے حلقے میں الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ تو یہ فارم 47 کی پیداوار جو ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ جب مجھے خواجہ سعد رفیق نے میرا جو ہے مجھے تسلیم کر کے میری مبارکباد دی اپنی شکست کو تسلیم کر کے، تو میں نے جب بن گیا NA 122 سے جہاں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے لڑ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ آپ کا جو ہے بہت آسن قدم ہے کہ آپ نے اپنی شکست کو تسلیم کر کے شکریہ ادا کیا، لیکن کاش آپ یہ بڑوں کو بھی نصیحت کر دیں۔ یہ روایات اتنی خوبصورت روایات ہیں۔ نواز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب اگر ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے تو مان لیتے، اور اگر خواجہ آصف جو ہے وہ ہارے ہوئے ہیں ریحانہ ڈار سے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، عورت ہوا تو کیا ہوئی، اگر آپ شکست تسلیم کر لیتے تو کم از کم اچھی روایات ہو۔ سو خواجہ صاحب کے فرمودات جو ہیں وہ میرے خیال میں ان کو خود تھوڑا سا خوف آنا چاہیے، تھوڑا سا حیا۔ خود اسمبلی میں کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، میں انہی کے الفاظ انہی کو دہراتا ہوں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کی کمیشن کی انکوائری فائنڈنگز کی آپ کہتے ہیں دھیلے کی وقت نہیں ہے یا کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جو تواتر سے اور تسلسل سے عدلیہ کی تضحیق کرنے کے آپ ہمیشہ عادی بن چکے ہیں، آپ کا وہ جو ہے تسلسل جاری و ساری ہے۔ پھر تو کوسا صاحب پھر تو کوسا صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن اگرچہ آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف ان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ وہ اس وقت ملکی باغ ڈور ان کے حوالے ہے، اور اگر وہ ناکام ہوتے ہیں اس فیض آباد دھرنے کی اس انکوائری کمیشن رپورٹ کے نتیجے میں، تو یہ تو پھر ان کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے۔ دیکھیں ڈیمیجنگ تو بالکل ان کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عملداری جو ہے سپریم کورٹ کو آرٹیکل 187 میں کروانی چاہیے، کیونکہ انصاف صرف غریب آدمی پر ہی چھری وہ دھار نہیں مارتا، زخم نہیں پہنچاتا، بلکہ امیر آدمی بھی ہوں تب بھی ان کے لیے بھی قانون برابر ہو۔ یہی تو المیہ ہے کہ اس ملک میں دو قانون چل رہے ہیں، ایک غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے، یا اپوزیشن ہمارے جیسی اپوزیشن کے لیے، اور ایک ماشاءاللہ اشرافیہ کے لیے ہے، یا جو وہ اقتدار میں ہیں اور جن کے پاس عہدے ہیں بڑے بڑے، ایک ان کے لیے ہے۔ تو ان کے لیے قانون کیا مختلف ہے؟ یہ ہم بنانا ریپبلک بننے جا رہے ہیں یا ہیں بنانا ریپبلک؟ تو یہ میرے خیال میں اگر رول آف لاء کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے اور آئین کی پاسداری کرنا مقصود ہے، جو ہم نے تحریک چلائی ہے، اور تحریک ہماری کا مقصد ہی یہ ہے کہ تحفظ آئین کو جس طرح تحفظ ناموس کبھی کرتے تھے، اسی طرح تحفظ آئین میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک جو ہمارا معاہدہ ہے پاکستان کی عوام کا، اس معاہدے کے تحت خدا را اپنے معاملات کو چلائیے گا۔ اگر آپ نے ریاست چلانی ہے، اگر آپ نے ملک چلانا ہے، تو یہ آپ پر کو آئین پر عملداری کرنا ہوگی، اور آئین میں سپریم کورٹ کا جو ہے آرٹیکل 189 اور 190، سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ واجب احترام ہی ہے، بائنڈنگ ہے، اور ہر ادارہ چاہے افواج پاکستان ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، وہ اس کی معاونت کرنے کا پابند ہے۔ سو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی سپریم کورٹ کی کمیشن کی کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں خواجہ آصف کو بھی توہین عدالت کا نوٹس سپریم کورٹ جاری کرے تو بہتر ہے، پھر انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کیا سپریم کورٹ کے کمیشن کی فائنڈنگز کی کوئی ویلیو
ہے یا نہیں ہے. رائٹ کوسا صاحب، ساتھ ہی آج ملاقات ہوئی خان صاحب سے، آپ کی جماعت کے رہنماؤں کی، اور بیرسٹر گوہر خان صاحب اور شیر فضل مروت صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جس کمرے میں ملاقات آج ہوئی ہے وہاں پہ گلاس کا پارٹیشن جو ہے وہ ایک کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک بلب کوئی ایڈ کیا گیا ہے، جو کہ ان کا خیال ہے کہ جیل حکام نے ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے یہ لگایا ہے یہ بلب. سو یہ کتنا الارمنگ ہے؟ سائملٹینیسلی بشرا بی بی کے بھی روم اور واش روم میں سب جیل میں جس قسم کی بات کی جا رہی ہے کہ کیمرہ ڈیوائسز جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہیں، جس سے متعلق آج بھی درخواست دائر کی گئی تھی گزشتہ روز بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بٹ وہ مسترد کر دی گئی. سو یہ کتنی الارمنگ بات ہے کوسا صاحب، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے آرڈرز پر عمل درآمد یا اس کو انشور پرائیویسی کو کروا سکے گی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی آرڈر ہے کہ جیل حکام بھی موجود نہ ہو اگر ملاقات ہو رہی ہو آپ کے بانی سے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت افسوسناک بات ہے. ہم گواتانامہ بے کی باتیں کرتے تھے، ہم گستاپو کی باتیں کرتے تھے، ہم ہٹلر کے زمانے کی جو ٹارچر سیلز سے ان کی باتیں کرتے تھے، اور ہم اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس وقت وہ بربریت کی انتہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں جب آپ کو آزادی نہیں ہے اور اس طرح سے شرمناک طریقے سے آپ کی جو ہے بگنگ ہوتی ہے، میں نے خود کر رکھی ہے. جو میری اپنی موکلہ بشرا بی بی کے ساتھ جو میری کانورسیشن جو ہے بار بار آپ کے ٹی ویز نے چلائی تھی، بار بار چلائی تھی، وہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نالش کر رکھی ہے، اور اس میں سارے ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ کو، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایف آئی اے، پیمرا کے سربراہ کو، آپ کے جرنلسٹک برادری کے سبھی لوگوں، سبھی سربراہان کو طلب کر رکھا ہے سپریم اپنا ہائی کورٹ نے کہ بتائیے آپ بگنگ جو ہے فون بگنگ یا ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ آپ کیسے کسی کی پرائیویسی میں دخل دیتے ہو، کس قانون کے تحت دیتے ہو؟ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس کی بڑی شدید قسم کی آئین کی خلاف ورزی ہے. نہ صرف یہ کہ موکل اور وکیل کے درمیان بلکہ عام شہری کو بھی اتنا ہی تقدس اور تحفظ حاصل ہے کہ کرنے والا اور سننے والے کے درمیان کوئی انلیگل انٹرسیپشن نہیں کر سکتا کسی اس کے تحت. تو پھر یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور پھر جیل میں تو میں خود اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میز کے نیچے بھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے بھی بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور آڈیو اور ویڈیو آوازیں بھی جو ہے سن رہے ہیں. اور ساتھ والے کمرے میں جو ہے جج صاحب کے آپ جو مرضی بحث کرتے جائیں، ساتھ والے کمرے میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو ساری باتیں مانیٹر بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری بھی جب تلاشی لیتی تھی، حالانکہ میں ایز اے ریٹائرڈ گورنر اور میں اس وقت ایم این اے بھی سٹنگ ہوں، تو میں مستثنا ہوں اس تلاشی سے. میرا بھی ایک ایک پنجے سے لے کے پاؤں سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے جیل کا عملہ جو ہے وہ تلاشی لے کر ایسے جھنجھوڑتا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی دشمن جو ہے، کیونکہ نہ تو پینسل آپ کو اندر لے جانے دیتے ہیں، نہ کاغذ لے جانے دیتے ہیں. پھر باہر واپس آنے ہوئے بھی آپ کی اسی طرح تلاشی ہوتی ہے، اور سارا آپ کا انجر پنجر جو ہے وہ ہلاتے ہیں. اور یہ تو شرمناک حرکتیں جو ہیں ہوتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی جیل ٹرائل بڑا اچھا ٹرائل ہوا ہے. ہمیں سارا صبح سے لے کے تو عشاء تک بٹھاتے تھے، اور ٹھٹھرتے ہوئے ہمارے جو ہے کپ کپاہٹ ہوتی تھی. تو وہاں نہ تو کوئی ہیٹر ہے اور نہ کچھ ہے. اور اب جو آج انہوں نے لگایا ہے، یہ میں تو آج نہیں گیا تھا چونکہ میں یہاں لاہور سے آیا ہوں، لیکن کل خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں. میں بالکل یہ ان کو جج صاحبان کو یہ پاور کرواؤں گا کہ یہ انسانی حقوق کی بھی نفی ہے، یہ بنیادی حقوق کی بھی نفی ہے. آئین میں مندرج جو ہے جو ڈگنیٹی اور کیا ہیومن ڈگنیٹی کی تضحیق ہو سکتی ہے جس طرح سے یہ کی جا رہی ہے. اور بشرا بی بی کی بھی اور ساتھ ہی عمران خان دونوں کے ساتھ جو سلوک ہے یہ وہ کیا جا رہا ہے جو ہٹلر بھی نہیں شاید اپنے جس طرح سے وہ مقید کیے جاتے تھے، محبوس کیے جاتے تھے، دشمن کو جس طرح سے رکھا جاتا تھا، یہ شاید ہٹلر کے زمانے کی بھی داستانوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں.
رائٹ کوسا صاحب، لیکن یہ اتنا بلیٹنٹلی اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے جس طرح سے کہا کہ شرمناک حرکتیں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پے در پہ کی جا رہی ہیں مسلسل، اور جتنی بلیٹنٹلی ہو رہی ہیں آپ بھی منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ میں بہرحال وہ جو پٹیشنز ہیں وہ بھی مقرر کی جائیں، وہ فکس کی جائیں. میں اس حوالے سے گفتگو کروں گی، لیکن آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی کرتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کوسا صاحب کے ساتھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں لطیف کھوسا صاحب. لطیف کھوسا صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ذکر آپ نے بھی کیا، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جس طرح سے کی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے جو کچھ جس کا سامنا کیا ہے، ساتھ ساتھ پولیٹیکل ورکرز ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز تک محفوظ نہیں ہیں. وہ جو خط کا معاملہ تھا وہ بھی ابھی کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے. لیکن کھوسا صاحب، وکلا کی تحریک کدھر ہے وکلا؟ اور بار بار سوال اب یہ ریز ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں سڑکوں کا رخ کیا جا رہا، کیوں نہیں ہمیں احتجاج نظر آتا تمام وکلا کی جانب سے؟ اور ایک تاثر اب تو ایک ایسا بننے لگ رہا ہے کہ 2007 کی جو وکلا کی تحریک تھی جس کی بڑی ہائپ تھی، وہ بھی بظاہر اب معلوم ہوتا ہے کہ شاید وکلا کو کوئی اور چلا رہا تھا اس وقت بھی، کہ ابھی اگر کانسٹیٹیوشنلسٹ وکلا ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، سو نظر تو نہیں آ رہے سڑکوں پہ ان کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کے خلاف؟ دیکھیں علینا، ایک بات تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمیں نہیں چلا رہا تھا. سب سے پہلے میرا سر پھٹا تھا اور مال کی سڑکوں پہ میرا خون کا رنگ جو ہے وہ رنگ لایا تھا. آپ کو یاد ہوگا شاید، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. اخباروں کی شاہ سرخی تھی اور ٹی وی ٹیلی ویژنس پہ بھی ساروں پہ تھا. ہم ایک جذبے کے تحت کر رہے تھے. ہم نے آئین کو بحال کروانا تھا. ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو جس طرح سے رف اپ کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف نے، جس طرح سے اس کو نہ صرف ہٹایا گیا تھا بلکہ اس کو بالوں سے پکڑ کے جو ہے اس کو ایک قسم کا دکھایا تھا. اور وہ اتنا اشتعال تھا ہمارے سارے برادری میں اور سارے پبلک میں اور ساری سیاسی جماعتوں میں، جس میں عمران خان نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور باقی جماعتوں نے بھی حصہ لیا تھا. لیکن یہ اس وقت جو پوزیشن ہے، اس وقت بدقسمتی سے، اور پھر دیکھا آپ نے جب ساری قوم اٹھی اور سارے تو مکے دکھانے والا بھی خش و خاشاک کی طرح بہہ گیا، اور نہ صرف مستعفی ہونا پڑا اسے بلکہ بعد میں وہ ہائی ٹریزن میں سزائے موت بھی ہوئی، اور پھر ملک بدر ہو گیا، سیلف خود بخود چلا گیا، اور پھر اس کی جسد خاکی ہی واپس آئی تھی. زندگی میں وہ واپس نہیں آ سکا تھا پاکستان میں. جی تو اب بھی ہم تقاضا کریں گے کہ جو بھی آئین سے کھلواڑ کرتا ہے، کیونکہ ویسے بھی آرٹیکل 6 میں سزائے موت ہی اس کی متعین ہے، جو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جو ایک پولیٹیکل ایک الیکٹورل پروسیس کے ساتھ جو ہے انٹرسیپٹ کرتا ہے، یعنی انتخابی عمل کے ساتھ جو مداخلت کرتا ہے، وہ بھی ریاست کی نفی کرتا ہے، آئین کو جو ہے وہ توڑتا ہے. کیونکہ آئین میں ریاست بنتی ہی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے جو حکومتیں بنتی ہیں، اسی اداروں کو ریاست کہتے ہیں. باقی ساری سروسز ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہوں، چاہے عدلیہ ہوں، ان کو عوام کے خون پسینے کی کمائی کے پیسوں کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ تنخواہ دار سرونٹس ہیں آف دا پیپل آف پاکستان. تو یہ عوام اور ریاست کے ساتھ کھلواڑ کرنا، آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان اینڈ obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen. یعنی ہر پاکستانی پر واجب ہے کہ وہ ریاست عوام کا احترام کرے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر پاکستان، کوئی بھی. لیکن کھوسا صاحب، آپ جہاں پر کہتے ہیں کہ تقاضا کریں گے، تو تقاضا ہی صرف کیا جائے گا، کوئی ہمیں موومنٹ نہیں نظر آئے گی وکلا کی جانب سے؟ نہیں وکلا کے ہم نے دیکھیں کنونشن کیا، میں خود اس میں تقریر کر رہا تھا لاہور میں. جو کنونشن ہوا ہم نے مسترد کیا تھا، جو انہوں نے ایک کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو جب انہوں نے کمیشن بنایا تھا، ہم نے اسے مسترد کیا تھا اور ہم نے تقاضا کیا تھا کہ سپریم کورٹ لے. ابھی ہماری
وہ ختم ہوا ہی تھا ہمارا کنونشن کہ سپریم کورٹ نے اعلان کر دیا اور کہا کہ جو میسر چیف جسٹسز اس وقت ہیں سبھی کی بینچ بنائی گئی ہے، یعنی 7 جج اس وقت جو ہے اسلام آباد میں میسر تھے، کیونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے کچھ کراچی چلے گئے تھے اور کچھ لاہور رجسٹری میں چلے گئے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ججز جہاں کے ہوتے ہیں انویریبلی ان کو اپنے اپنے جو ہے اسٹیشنز کی ہیڈ کوارٹرز پر وہ سرکٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو جو 7 موجود تھے۔ اور اب جو ہیئرنگز ہوئی ہیں، اب چیف جسٹس نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اب انشاءاللہ جو 29 اپریل کو ہونے جا رہا ہے یہ فل کورٹ بیٹھے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک درخواست دیں ارلی ہیئرنگ کی، لیکن اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کا ہم تقاضا کریں۔ اور جبکہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کھوسا صاحب کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے اور اس معاملے سے جو ہے وہ ریکیوز بھی کر لیا ہے۔ یہ جو عید کی چھٹیاں تھیں اس کے دوران جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی یہ ڈومین میں یہ معاملہ فال کرتا ہے۔ سو بہرحال، لیکن میں کھوسا صاحب آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہ رہی تھی۔ گزشتہ روز سیما ہیں علی زیدی صاحب جو کہ تحریک انصاف کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے، وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے وہ کوئرژن، وہ تھریٹس، وہ جو پریشر اپلائی کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے جس طرح سے سیاسی رہنماؤں کو، اس حوالے سے ایک ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گی ناظرین کو بھی وہ سنواتے ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ جو مجھے میسج دیا گیا تھا وہاں، اگر میں وہ مجھے نہیں پتا وہ تھریٹ تھی، ایک امپلائیڈ تھریٹ تھی بڑی زوردار، میں شاید اگر وہ ایکسرسائز ہو جاتی تو میں شاید خودکشی کر لیتا، یا اگر مجھے چھوڑ دیتا تو میں کسی کو مار دیتا۔ کھوسا صاحب، تو یہ علی زیدی صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ جو ان کو میسج پہنچایا گیا، جو ان کو تھریٹ دی گئی، وہ جس قسم کی تھریٹ تھی، اگر وہ اس پر عمل ہو جاتا تو وہ شاید خودکشی کر لیتے یا وہ کسی کو مار دیتے۔ سو اس قسم کا پریشر ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل موومنٹس جو ہیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز تک محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ لائرز کین ہینڈل دا پریشر سر، اگر ہمیں سڑکوں پہ آنے والے دنوں میں اگر وکلا نظر بھی آتے ہیں؟ علینا دیکھیں، میں بھی تو لائر ہوں، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ بالکل، میرے بیٹے پہ گولی ماری گئی، گولی آر پار گئی اسے، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور میرا ڈرائیور زخمی ہوا، مجھے لفٹ کی سیر کروائی گئی 1-1.5 گھنٹہ پورا جو ہے، پھر مجھے خود گرفتار کیا گیا 10 مارچ کو جب میں جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ تو میرا مطلب ہے یار، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، زندگی موت، عزت ذلت رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے ایمان کمزور ہیں جب ہم ییلڈ کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ کا مظلوم کے ساتھ دینا اور برائی اور اچھائی کا جو ہے تمیز اور تشخیص کرنا، اگر نہیں بولیں گے تو پھر آپ کا مقدر جو ہے غلامی رہے گا۔ پھر آپ خاکی ہیٹ والے کے غلامی سے نکل کر پھر آپ خاکی وردی کی غلامی کر رہے ہیں۔ آج تک پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک اب 8 فروری کو جس طرح سے عوامی ایک سمندر نکلا ہے، آگ کا دریا عبور کر کے جس شعوری طور پر لوگوں نے آ کے اپنا حق کے ووٹ استعمال کیا ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں عوام کو۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم نے اتنا ہیوی مینڈیٹ دیا، آپ نے ہماری 100 سیٹیں جو ہے آپ اس کا حفاظت نہ کر سکے، اور وہ اس پر ڈاکہ پڑ گیا، اور پھر ہماری مخصوص نشستوں پر ڈاکہ پڑ گیا، سینٹ کے اوپر ہمارا ڈاکہ پڑ گیا۔ تو یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر آپ نے کیوں ہونے دیا؟ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر اس وقت ہو چکا ہے۔ آپ کا نظام عدل زنجیروں میں ہے۔ آپ کے جو ہے استحصال جس طرح سے ہو رہا ہے، ہم مشرقی پاکستان کا کیوں بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا تھا، کیوں ریبیلیس ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہم نے مینڈیٹ عوام کا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کو 163 میں سے جس جماعت کو 162 MNA نشستیں بنی تھیں، ہم نے اس کو اقتدار نہ دیا، اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا جو کچھ ہوا۔ ہمیں کیوں تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے؟ بٹ کھوسا صاحب، ڈو یو فیل قطع کلامی کی معافی، لیکن انسٹیٹیوشنل کیپچر کا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور نظام عدل اگر زنجیروں میں ہے تو اس کو زنجیروں سے کیسے چھڑوایا جائے گا؟ آپ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور 6 جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکی ہیں، ایک اپوزیشن کی ایک گرینڈ الائنس بن چکی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر کریٹ ہو سکے گا، اور یہ جو انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے اس سے آزادی حاصل کی جا سکے گی؟
دیکھیں یہ تو ہونا ہی ہونا ہے ایک دن. دیکھیں کمپرومائز جب کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کمپرومائز کرنا. کمپرومائز یہ تھا کہ ہم مرکز میں بھی ہماری حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہوتی پیپلز پارٹی کے ساتھ, سندھ ویسے ہی پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں ہماری کولیشن ہوتی, اور کے پی کے میں بھی ہوتی. ہمارے لیے تو کمپرومائز کرنا بڑا آسان تھا. اور یہ نہ صرف زور دیا گیا ہم پر بلکہ ہمیں جو ہے اس پر کیا گیا. لیکن میں آفرین خان کو سمجھتا ہوں جینون لیڈر ہے. خان نے کہا پھر میرے اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا کہ میں بھی اقتدار کی خاطر جو ہے اور چوروں ڈاکوؤں سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہوں, تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق ہوتا. اگر یہ کرتے تو کیا ہوتا یہی کہ پھر جو لوگ کروانے والے تھے وہ پھر آپ کو جس وقت چاہتے پیپلز پارٹی کو آپ سے علیحدہ کر دیتے تو دھڑام کر کے گرتے آپ, اور آپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو جاتی. بالکل ایک سٹانس مینٹین کیا ہے, ایک پوزیشن بالکل ایک پوزیشن مینٹین کیا. پر کھوسا صاحب آپ نے جس طرح بھی بیچ میں ذکر کیا کہ عوام بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اگر مینڈیٹ دیا تو آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا. آج عمران خان صاحب نے گور خان صاحب, عمر ایوب صاحب اور شیر افضل مروت صاحب کو ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو پنجاب میں بالخصوص ایک کیمپین ہوگی, جلسے ہوں گے, اس کا چارج ان تینوں حضرات کو دیا گیا ہے, اور بالخصوص شیر افضل مروت صاحب بھی. کیوں ایسا اس سٹیپ سے بھی, اس ڈائریکشن سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل غائب ہے, اور خان صاحب شاید ٹرسٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ میں کہ خیبر پختونخوا سے ان افراد کو جو ہے وہ پنجاب کی میں جلسوں کی قیادت کرنے کے لیے یا اس کا چارج جو ہے وہ سونپنا پڑ رہا ہے. ڈومنٹ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ہو گئی ہے, ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے خوزہ صاحب؟ دیکھیں اس لیے کہ وہاں تو فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. جو محسن نقوی تھے ماشاءاللہ ان کا تسلسل چل رہا ہے. مریم بی بی کے پلے کچھ نہیں ہے. جب مجھے گرفتار کیا 10 مارچ کو, جب ہم نے جو ہے ایک وہ جلوس نکال کے ہم نے جی پی او چوک سے لے کر اور ہم نے اسمبلی تک, صوبائی اسمبلی لاہور میں جب ہم نے وہاں اکٹھا ہونا تھا, تو ہمیں راستے میں جہاں جہاں تھے وہاں اتنی زیادہ پولیس کی نفری موجود تھی کہ وہ ہمیں جو ہے انہوں نے کہتے ہیں نا وہ ہمیں اپنے سورس پر ہی انہوں نے پابند کر کے پکڑ کر ہمیں محبوس کر دیا. تو اس کو میں نے یہ خواجہ سعد رفیق کو میں نے کہا کہ مبارک کو الیکشن میں, ویسے تو تم نے مجھے مبارک دی تھی اور اپنی شکست تسلیم کی تھی, اب اپنے بدلہ تم نے لے لیا ہے مجھے گرفتار کروا کے. تو قسم کھا کے اس نے کہا ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے, ہم نے نہیں تو آپ کو بالکل گرفتار کروایا. تو میں نے کہا پنجاب میں بھی حکومت تمہاری ہے, مرکز میں بھی حکومت تمہاری ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا قسم خدا کی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. تو جن کے پلے ہیں وہ ہمیں نکلنے نہیں دیتے ہیں. اب آپ لیکن خوزہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلنے نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ جو 3 حضرات جن کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ نکل پائیں گے سب کو؟ اب مروت صاحب آئے تھے, ان کو سیدھا اڈیالہ ان کو کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا تھا. میں نے ان کی پھر ضمانت کروائی تھی اور 1-2 راتیں ان کو جو ہے جیل میں رہنا پڑ گیا تھا. ایم پی او کے تحت انہیں جو ہے اندر کر دیا تھا, اور میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے, نالش کر کے, ہیبیس کارپس پٹیشن کر کے میں نے انہیں مخلصی دلائی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تینوں کرتے ہیں. حالانکہ مجھے انچارج بنایا گیا ہے لاہور کا, جو اپنا صوبائی ہماری جو تنظیم ہے جو انہوں نے بائی الیکشنز کا کیا ہے, کیونکہ میں لاہور سے الیکٹ ہوا ہوں. لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ جو ہے وہ لاہور کا دل ہے, پنجاب کا دل, اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے. تو میرے حلقہ کا تو جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں تو میں انچارج ہوں. بارکیف اگر خان صاحب نے انہوں نے بنایا ہے تو بسم اللہ, پاکستان سبھی کا ہے. یہ تو بات نہیں ہے کہ ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں یہ جو ماشاءاللہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ آپ کو نہ اجازت دیں گے جلسہ کرنے کی, نہ ہی وہ جلسہ کرنے دیں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے چل پاتی ہے. آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کوسا صاحب کے جلسے کی اجازت نہیں چلا کرتی, رائٹ, جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نہیں دیں گے. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ سے بدترین ہے.
आप बिल्कुल नहीं देंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की, मैंने अपनी कैंपेन में कोशिश की, नहीं जाने दिया इन्होंने। हम डोर टू डोर कैंपेन करते थे, वो और बात है कि मेला लग जाता था और छोटे छोटे बच्चे भी है, सारे हैं, लेकिन हमें तो ये झंडा भी नहीं उठाने देते थे तहरीक इंसाफ का, और बैनर्स भी नहीं लगाने देते थे। ये तो इतनी फैसिस्ट, इतनी खाइफ है ये लेकिन लोगों का मैं आपको ये बताता हूँ, लोग जिस सवारी पर भी बैठ के जाएंगे, जिसकी बिरयानी भी खाएंगे, जिसके कैंप से भी पर्ची कटवाएंगे, उन्होंने जाके वोट इमरान खान के उम्मीदवार को देना है। ये आप खातिर जमा के, ये लोगों के जो है वो तहैया कर चुके हैं, और लोगों के गम गुस्सा और गैज़ो गज़ब से डरें ये, जिस दिन इनको जो है इस चीज़ का लोग खुदा न करे खाकम बदहन, लेकिन खाना जंगी की तरफ मत धकेलें इस कौम को, वगरना मजबूरी उसी नहज तक पहुंच चुकी है जिस नहज तक ये मेरे ख्याल में चाहते हैं कि कौम एक दूसरे के गर्दन पर हो। और ये पता नहीं क्या मुल्क के लिए क्या सोच रहे हैं, ये किस तरह से ये समझते हैं कि ये हुकूमत को जो है बैसाखियों पर इस तरह से जबर से और तसल्लुत से चलाएंगे। लोग टैक्स नहीं देंगे इनको, इसलिए कि लोग टैक्स तब देते हैं दिल से जब वो बावर हो उन्हें कि ये हुकूमत हमारी हमदर्द है, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जो अवाम का मैंडेट है वो अगेन आज फिर 5 रुपए रिफ्लेक्ट 5 रुपए आज फिर तेल महंगा कर दिया है। ये हुकूमत अवाम दुश्मन है बिल्कुल। और खोसा साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि हमने अवाम से कोई वादा नहीं किया, मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनाया, 2/3 मेजोरिटी नहीं दी, तो इसलिए अब हमारा कोई भी, उन्होंने तो बिल्कुल हाथ उठा लिए हैं, उन्होंने कहा हमने कोई वादा नहीं किया अवाम से। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बड़े भाई साहब तो कोई जिम्मेदारी नहीं है अवाम पर इनकी, डिसओन कर रहे हैं बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को। अच्छी बात है, चलें, अच्छी बात है। बेटी को भी डिसओन कर रहे हैं, हुकूमत को भी डिसओन कर रहे हैं, डिसएसोसिएट कर रहे हैं। यहीं से आप अंदाजा कीजिएगा इनकी अफरा तफरी, क्या ये हुकूमत चल सकती है? इनका जो है पंजाब का सदर जब ये बात कहता है। राइट। खोसा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपकी कमी है, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर व्यूज। जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे, जिन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है, जो निज़ाम अदल है वो जंजीरों में है, और उसको उसकी बेहतरी के लिए या रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वकला भी, जिसको खोसा साहब कहते हैं कि उन्होंने 2007 में भी उस मूवमेंट को लीड किया अलॉन्ग विद एजाज साहब। और यही सवाल मैं बहरहाल हम एजाज साहब से भी करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो वकला की जानिब भी देख रहे हैं, लेकिन जो सख्तियाँ वकला भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसमें खोसा साहब ने अपने भी हवाले से बताया कि जिस किस्म की सख्तियाँ और जिस किस्म का प्रेशर और जो हाल किया गया था, खोसा साहब के घर पे भी हमला किया गया था, सो वो मामलात भी सबके सामने हैं। बट लेट्स सी किस तरह से ये आने वाले बाई इलेक्शंस जो हैं वो टर्न आउट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खोसा साहब भी कह रहे थे कि जलसा करने की तहरीक इंसाफ को बहरहाल इजाज़त नहीं दी जाएगी पंजाब हुकूमत की जानिब से। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस और IMF की कितनी मजीद अब सख्त शराइत जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं या आयद होने जा रही हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद बात होगी माशी तौर पर चैलेंजेस में जकड़ी हुकूमत मईशत को पटरी पर लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन कोई नताइज हासिल नहीं कर पा रही। सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे तो ये उम्मीद थी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी सरमायाकारी होगी, इंडस्ट्रीज के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ देखने में तो नहीं आ रहा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ीर खारजा ने बहरहाल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आइए देखते हैं। The engagement that we have had so far lays the groundwork for significant and important work to be done in the next few months in order to achieve all of the potential that exists. And we believe in the Kingdom of Saudi Arabia very strongly in the potential that Pakistan holds. जहां वजीर खारजा इसहाक डार साहब एक तरफ सऊदी डेलीगेशन का पाकिस्तान आना और जो सपोर्ट है उसकी यकीन दहानी का खैर मकदम तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने सऊदी मेहमान के सामने मुल्की असासों के ढेर भी लगा दिए। Our mining sector is marked by untapped potential, especially in the expensive Tethyan Belt, known for its abundant deposits of copper, gold and other
valuable minerals. Reko Diq Copper Project, which exemplifies our commitment to leveraging our natural resources for mutual benefit. नाज़रीन, पाक सऊदी मुआहिदों को हतमी शक्ल कब मिलेगी, इसमें कितना वक्त लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता IMF के साथ हुआ मुआहिदा पाकिस्तान के सामने मुंह खोले खड़ा है, अपनी कड़ी शराइत मनवाने पर तुला है और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और पाक और पाकिस्तान IMF के जो मामलात हैं उसको बहरहाल बेहतर करने और नए जो मल्टी बिलियन डॉलर लोन प्रोग्राम है उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। नए मुआहिदे के लिए जो कोशिशें तेज़ की जा रही हैं, जो मुलाकातें मशावरतें हो रही हैं, जो यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं वो एक तरफ, और IMF की जो तवक्कुआत हैं उस पर किस हद तक पूरा उतरा जाएगा, और साथ ही ये भी बहरहाल कहा जा रहा है कि हालात जल्द बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं वक्त लगेगा इसमें। Tax to GDP at sub 10%, is that sustainable? The answer is no. Should we move it towards the 15% range? Yes. Investment over GDP, should we move it towards 15%? Yes. Do we need to get more exports going? Do we need to get a circular debt in order? Do we need to go for the SOE reforms? Do we need to accelerate our privatization agenda? If the answer is all yes, so now I think it's time for us to actually start moving with the execution of some of these aspects. Do we need infrastructure in the country? Yeah, we absolutely need infrastructure in the country. Does it all have to come from the government? The answer is no. So we have to move towards public-private partnership. We need to bring the undertaxed and untaxed sectors into the net. वादे, दिलासे और यकीन दहानियाँ एक तरफ और आवाम को मिलने वाली परेशानियाँ एक तरफ। हर दौर में बहरहाल नज़र आता है कि महंगाई का बोझ आवाम के ही कंधों पर डाला जाता है। अवामी मैंडेट का नारा लगाने वाली लीगी रहनुमा अब हाथ खड़ा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं। अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो आवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को 2 साल में जो इकॉनमी का क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, उससे निकालते। अब देखें, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट में तो कोलिशन का एजेंडा होता है, किसी पार्टी का एजेंडा तो नहीं होता। तो अब इसमें हमारे वादे जो हैं उनको पूरा करने की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर। ये मजाक नहीं तो और क्या है। अवाम को मुश्किल से निजात दिलाने वाले अब बहरहाल मायूस दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के मारे अवाम को मजीद महंगाई का सामना है। बिजली महंगी, गैस महंगी और पेट्रोल तो शायद अवाम अपनी किस्मत में ही महंगा लिखवा कर आए हैं। रात की तारीकी में एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। 6 हफ्तों के दौरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 रुपये से ज़ायद का इजाफा कर दिया, जबकि पिछले 1 साल के दौरान नज़र दौड़ाई जाए तो टमाटर की कीमत में 115% इजाफा, मिर्च मसाले 55%, चीनी 54%, सब्जियां 46%, आटा 50% और दालें 41%, दूध दही 20% उसमें इजाफा हो चुका है। इसी तरह अगर हम ग़िज़ाई अशिया के अलावा देखें तो गैस की कीमतों में भी हैरानकुन हद तक 319% तक इजाफा किया गया। बिजली 75%, किरायों में जो ट्रांसपोर्ट किराए हैं उसमें 35% और यहाँ तक के निसाब की कुतुब में भी 35% तक इजाफा हो चुका है। इन तमाम आदाद शुमार से साफ जाहिर होता है कि इन हुकूमती इक़दामात से आम आदमी का और आप जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जा रहा है। हमें रिनाउंड इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो लाइक आई मेंशन्ड बहुत अच्छा और एक बड़ा एक पॉजिटिव इमेज जाता है, एक पॉजिटिवली इसको बड़ा देखा भी जा रहा है कि सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में है, जहाँ पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के साथ जो अपनी सपोर्ट है वो इंश्योर कर रहे हैं और दीगर शोबों में सरमायाकारी की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह मैंने मेंशन भी किया कि सरमायाकारी और हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक लॉन्ग टर्म होती है। पाकिस्तान के जिस किस्म के मसाइल हैं, हमें तो फ़ौरन ही डॉलर्स दरकार हैं, तो वो क्विक फिक्स जो है वो कैसे मुमकिन हो सकेगा और इसकी सिग्निफिकेंस को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अगेन इन्वेस्टमेंट्स तो आते आते भी ये बड़ा टाइम लगेंगी। शुक्रिया अलीना, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं ये कहूँगा कि ये जो क्विक फिक्स वाला हमारी जो मेंटालिटी है ना, फ्रैंकली इसकी वजह से हमारा ये हाल हुआ है कि आज हम
इतने मुश्किल हालात में पहुंच चुके हैं कि जहां पे हमें डेस्परेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए और किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, किसी भी टर्म्स पे चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। और क्विक फिक्सेस के चक्कर में ही आज जो है हमने अपनी जो सॉवरेनिटी है वो तक हमने दाव पे लगा दी थी कुछ महीनों पहले तक, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। और शुक्र है हम नहीं करे, डिफ़ॉल्ट नहीं किया हमने, और उसके साथ स्टेबलाइजेशन आई है। अब हमें जो है ना एक लॉन्ग टर्म प्लान करना है और साथ में डेफिनेटली कुछ डिसीशंस हैं जो जल्दी करना, और जिसकी बिना पे हमें जो है हमारा जो है जो लायमल है वो बेहतर हो, जिसकी वजह से हम ट्रैक पे चढ़े और अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारा पोटेंशियल है, उसे हम अचीव कर सकें, महंगाई को कम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, पॉवर्टी को नीचे ला सकें, आम आदमी की बेहतरी कर सकें। तो मुझे लगता है ये जो दौरा है सऊदी अरेबिया की जो है वज़रा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा जल्दी हुआ है एक तरह से, क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, यूएई हो, बहुत सारे ऐसे पार्टनर कंट्रीज हैं। मैं पार्टनर कंट्रीज कहता हूँ, फ्रेंडली कंट्रीज नहीं कहता। फ्रेंडली तो हम सबके साथ होने चाहिए। पार्टनर कंट्रीज हमारे रीजनल पार्टनर कंट्रीज हैं, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि नेचुरल हमारी जो है ना सिनर्जी बनती है। मिसाल के तौर पे फूड की सिक्योरिटी का मसला दोनों तरफ है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएई और जीसीसी कंट्रीज हैं। पाकिस्तान जो है एग्रेरियन इकोनॉमी रहा भी है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आज भी है, तो क्यों नहीं हम वो मैच मेकिंग करते हैं जहाँ पे उनको भी ज़रूरत हो और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो और विन विन हो दोनों तरफ। इसी तरह से एनर्जी का एरिया है जिसमें एक्सपर्टीज़ है यूएई की और चाइना की, और हमारे पास एनर्जी का डेफिसिट है, हम उसको बेहतर करें या एटलीस्ट बहुत महंगी बिजली बना रहे हैं उसको ठीक करें। लेकिन लाइक यू सेड 1.8% अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी और 2.5% के रेट से वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो नज़र आती है, तो नेचुरली ये इटसेल्फ बहुत ही अलार्मिंगली हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरफ जा रहे हैं। खुर्रम साहब, एक और बात, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की भी अगर बात कर ली जाए, हुकूमत ने एक प्लान जो है वो तश्कील दे दिया है। केयरटेकर सेटअप से ही हम देख रहे थे कि ओवरऑल इस पर एक काम किया जा रहा था। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलाई ऑफ द करंट गवर्नमेंट, ऑल्दो कि कैबिनेट में नहीं है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जो कि फॉर्मर चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने इसको बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया एक प्रेस रिलीज के थ्रू, और उन्होंने कहा है कि ये अगर आपने इसको हैंड ओवर कर दिया एंड इफ यू गिवन दिस इन पार्ट ऑफ और फुल इन फॉरेन हैंड्स, तो फिर ये तो एक आपकी नेशनल जो डिफेंस है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ होगा। डू यू अग्री कि जहां पर वो ये कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन के, वो कहते हैं कि इट्स जस्ट कन्फाइंड टू द रूलिंग एलीट, और बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में उसकी मजम्मत कर रहे हैं इस पूरे अमल के, होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, नहीं होना चाहिए? देखिए जी, एक तो प्रिंसिपल स्टांस ये होना चाहिए जिस पे सबका एग्रीमेंट होना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या बिजनेस में रहना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को बिजनेस रन करना चाहिए, ये आप एक फंडामेंटल क्वेश्चन करें ना। अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, जिसमें सबका जो है वो कंसेंसस होता है मुल्क को चलाने के लिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड इन एवरी वे पॉसिबल, तो उस पर क्या ये सवाल होता है और क्या सब एग्री करते हैं? जब सब ये एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस में या स्टेट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, ये तो सबका फंडामेंटल जो है वो एग्रीमेंट है, सबका कंसेंट है। जब हम ये बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि जी अब हमने कैसे करना है इसको, कैसे बिजनेस से निकलना है। अब उसके लिए भी सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैं तो एज्यूम करता हूँ कि ये ऑलरेडी सारे ऑन बोर्डेड थे, सबको ये पता था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर नहीं होता तो फिर आज एकदम से क्यों चीज़ आई है जब ट्रांजैक्शन इतनी आगे चली गई है। मेरे ख्याल में एक चीज़ ये है कि सबका कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क का फायदा और मुल्क के इंटरेस्ट में सबको काम करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि उसकी जो निटी ग्रिटीज है उसको मेरे ख्याल में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें। एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए, इससे फायदा होता है मेरे ख्याल में। तो बैठ के अगर बात होती है, नेगोशिएशंस होती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज ये कह देना कि जी ये चीज़ ही गलत है और नहीं हो सकता और डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हमने पीटीसीएल भी जो है प्राइवेटाइज किया था और उसमें भी ये बात होती थी कि जी हमारे जो दुश्मन है वो ये सुन न लें कि जी हमारी बातें, और सब उस वक्त भी एक मिलिट्री गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये कर दिया था। तो उस वक्त उन्होंने कर दिया था, तो अब हम जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल में ये विल की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। सब कुछ हो सकता है और होना चाहिए और किस होना चाहिए इस पर बात की जा सकती है। ये फंडामेंटल क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना कि जी होना ही नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये ठीक है। राइट, थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। सीनियर इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमसे बात करे थे। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।